براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں کراچی میں اس وقت وزیر اطلاعات سندھ شرجیل ناب میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 18 فروری کو حیدرآباد میں بھی شروع کی جا رہی ہے. جس طرح پنک بس سروس کی شروعات کراچی میں ہوئی اور اس کی جو پذیرائی ملی ہے الحمدللہ، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے، دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہے جہاں پہ خواتین کے لیے مخصوص، صرف خواتین کے لیے بس سروس شروع کی گئی ہے اور ایئر کنڈیشن بہترین بس سروس شروع کی گئی ہے. دنیا میں کوئی بہت زیادہ ممالک ایسے نہیں ہیں جن میں یہ ہو. تو پاکستان میں تو پہلی پنک بس سروس چل رہی ہے اور اب جو ہے میں نے کہا کہ دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے. تو اب ہم حیدرآباد کو بھی 18 فروری کو حیدرآباد میں ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں پنک بس سروس. اس کے بعد پھر آ جائیں 20 فروری کو ہم کراچی میں پنک بس سروس کا ہم نے جو پہلے ایک روٹ سٹارٹ کیا تھا، مزید کراچی میں 3 روٹس نئے سٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پنک بس سروس جو کہ صرف خواتین کے لیے مخصوص کی گئی ہے. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم پہلے ایک روٹ شروع کر رہے ہیں اور ہم اس ایک روٹ میں دیکھیں گے کہ جی کیا لوگوں کا ریسپانس آ رہا ہے اور لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا. یہ ایک تجرباتی ہم طور پر ہم نے شروع کیا تھا. اس میں کچھ چند مخالفین نے جن کا کام ہوتا ہے کہ صرف اور صرف شکایت کرنا اور تنقید کرنا، حالانکہ پورے اس ہمارے اسٹیپ کو پنک بس سروس کے سب نے اپریشیٹ کیا تھا. برطانوی جریدے نے بھی اس پہ جو ہے وہ آرٹیکل لکھے اور اس کی تعریف میں آرٹیکل لکھے. پاکستان کی میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں، خصوصی طور پر پاکستان کی میڈیا کا، جس نے مطلب اس کو بہت اچھے طریقے سے اس پورے اسٹیپ کو لیا. ہماری جو سول سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی کی خواتین نے اور مرد حضرات نے بھی بہت اس کی تعریف میں چیزیں لکھی. لیکن خیر اس کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں. جو ہم نے کہا تھا جس دن اس کی انوگریشن تھی اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو انہینس کریں گے. تو کراچی میں جو ہمارا ایک آلریڈی روٹ 1 ہے جہاں پہ ہم نے پنک بس سروس شروع کی گئی ہے، وہاں پہ بھی بسوں کی تعداد کو ہم بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد روٹ 2 جو ہے کراچی میں آلریڈی یہ چل رہا ہے، اس میں ابھی تک کوئی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص نہیں چل رہی ہے. تو اس میں وہ 33 کلومیٹرز کا 33 کلومیٹر کا روٹ ہے، جس میں پاور ہاؤس سے شروع ہوگا. پاور ہاؤس چورنگی، نارتھ کراچی، ناگر چورنگی، شفیق موڑ، گلشن چورنگی، جوہر موڑ، COD، ڈرگ روڈ، شاہ فیصل کالونی، سنگر چورنگی، کورنگی نمبر 5 سے لے کے انڈس ہاسپٹل کورنگی تک جو ہے وہ پنک بس سروس جو ہے پیپلز پنک بس سروس جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، جو کہ 20 فروری کو وہ بھی چلے گی اور جو نئے روٹ میں بسز کا ہوگا اس کا بھی زیادہ اضافہ ہوگا. پھر ہمارا ایک ہے روٹ نمبر 10، وہ ہے نمائش چورنگی، MS جناح روڈ، زیب النساء اسٹریٹ، میٹروپول، 3 تلوار، 2 تلوار، عبداللہ شاہ غازی روڈ، ڈالمن مال، کلفٹن، میکڈونلڈز روڈ، اور پھر یہ کلاک ٹاور جو ہے. یہاں تک بھی جو نئی پنک بس سروس ہے، جو نئی مزید بسز بڑھائی گئی ہیں، وہ بھی 20 فروری کو کراچی میں سٹارٹ کی جائیں گی. تو اس حساب سے جس طرح میں نے کہا کہ 17 فروری کو ہم سکھر میں پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں. پھر 18 فروری کو پنک بس سروس حیدرآباد میں شروع ہونے جا رہی ہے. پھر جو ہے آپ کو 20 فروری کو کراچی میں 3 روٹس پہ پیپلز پنک بس سروس شروع کی جا رہی ہے. اور ایک اور میں خوشخبری دے دوں کہ آلریڈی ہماری جس طرح EV بسز چل رہی ہیں شہر میں، جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں، یورپین بسز، جو کہ پاکستان کی پہلی EV بسز تھی، اس کی بھی ایک ہماری نئی فلیٹ جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ پہنچ گئی ہے. الحمدللہ اس کی بھی ایک بہت بڑی فلیٹ جو ہے EV بسز کی وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. جو الیکٹرانک بسز ہیں، EV بسز جو کہ چارجیبل بیٹری پہ چلتی ہیں، جو ماحول فرینڈلی بسز ہیں، جن میں کوئی ایندھن خرچ نہیں ہوتا، جو آپ کے پولیوشن کو کنٹرول کرنے میں آپ کا مدد دیں گی، جو لوگوں کو کم کرائے میں سفر کرنے میں مدد دیں گی. تو یہ سارے وہ اسکیمز ہیں جو کہ ان حالات میں بھی جب
ملک میں اس وقت اکانومی کا پریشر ہے, ملک میں اس وقت فائنینشیل ایشوز جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے. اس پوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ہدایتوں پر اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی گائیڈنس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ ہر اس نئے پروجیکٹ کو جو کہ پبلک کو مزید سے مزید ریلیف دے سکے ان حالات میں, جہاں پہ آپ کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اور میں چیلنج کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ, آپ کی ذاتی موٹر سائیکل ہے, موٹر سائیکل پہ سفر کریں اور آپ ان بس ای وی ایئر کنڈیشن بسز جو یا باقی پیپلز بس سروسز ہیں یا پنک بس سروس پہ یا ہماری پی آر ٹیز پہ سفر کریں, موٹر سائیکل سے سستی آپ کو جو ہے وہ بسز آپ کو پڑتی ہیں. تو اس وقت الحمدللہ ایئر کنڈیشن اچھی سروسز جو ہیں وہ حکومت سندھ کی جانب سے سندھ بھر کے عوام کے لیے وہ پرائورٹی بنی ہوئی ہے. اور یہی اورنج لائن بی آر ٹی جو ہے وہ اس کے اچھے تجربات ہمیں مل رہے ہیں, اس کے اچھے ثمرات مل رہے ہیں. اور اب جو ہے مزید, جس طرح میں نے کہا کہ مزید ای وی بسز بھی آ رہی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ ریڈ لائن بی آر ٹی پہ کام ریپڈلی چل رہا ہے. بیچ میں اس پہ کچھ پروپیگنڈا چلا تھا کہ جی وہ کام بند ہو گیا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں میڈیا کے دوست اگر اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ فیلڈ پہ کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے سختی سے جو ہے ان سارے پروجیکٹس پہ فوکس کیا ہوا ہے. یلو لائن بی آر ٹی بھی شروع کی جا رہی ہے. تو آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان حالات میں بھی پیش ہے. یہ چند گزارشات تھی, یہ چند اعلانات تھے جو کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ خوشخبریاں ان پریشر والے حالات میں بھی, اس انفلیشن میں بھی عوام کو جو حکومت سندھ دے سکتی ہے وہ دیتی رہے. تو میں نے جس طرح کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے ان حالات میں بھی سب سے آگے ہے اور عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کرے گی. شکریہ. دیکھیں جی, اس میں چل رہا ہوں کہ جس طرح بارشیں ہوئیں اور پھر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں, ان بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے آپ کے سندھ بھر میں بہت تاریخی نقصانات پہنچائے. اور اس کی حشر یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی تباہ کاری نہیں ہوئی جتنی وہ تباہ کاریاں اس بار ہوئیں. لیکن اس وقت بھی میں کہوں کہ جو تباہ کاریاں ہوئیں, روڈ رستے خراب ہوئے, لوگوں کے گھر گرے, لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں, یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے, میں یہ بھی میں کہتا ہوں پاکستان کا ہم نے ریکارڈ انشاءاللہ بریک کریں گے. پورے پاکستان میں واحد پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو کہ 22 لاکھ جن لوگوں کے گھر گرے ہیں ان کو 22 لاکھ افراد کو گھر بنا کے دے رہی ہے. کہنا بہت آسان ہے, سندھ بھر میں 22 لاکھ 23 اضلاع میں 22 لاکھ گھر بنیں گے جو کہ پورے پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اور اپنے ساتھ جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کو ساتھ رکھ کر حکومت سندھ ان کو گھر بنا کے دے رہی ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کہیں نہیں ہوا. اور ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت کیا پوزیشن ہے, لیکن جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان, تو لوگ کہتے تھے کہ یہ روٹی کپڑا مکان صرف نعرہ ہے. یہ نعرہ نہیں ہے. آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ نعرہ اس وقت آپ کو پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جو کسان ہیں جن کے فصل ڈوبے, ان کو جو لوگ گندم لگاتے ہیں ان کو 5-5 ہزار روپے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے پر ایکڑ دیے جا رہے ہیں. لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. جو آپ کا سوال تھا, سڑکیں بن رہی ہیں, اریگیشن کا نیٹ ورک امپروو ہو رہا ہے. تو یہی ہوتی ہیں فلاحی ریاستیں. فلاحی ریاستیں یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف نعرہ دے دیں فلاح کا, ریاست مدینہ کے نام لگا دیں, آپ باقی چیزوں کے آپ صرف نعرے لگا دیں, لیکن جب آپ سے 3-4 سال اقتدار کے بعد پوچھا جائے آپ نے آج تک جی کیا ہے, عوام کو دیا کیا, تو آپ کہتے ہیں جی 0/0. آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا سوائے جھوٹے نعروں کے, کھوکھلے نعروں کے. جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ چن کے آتی ہیں اور جن کو عوام کے پاس واپس جانا ہوتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب دیں. ہم سے پوچھیں کہ جی آپ نے سڑکیں بنائی, ہم بنائیں گے. اب بارشیں تباہ کریاں ہوئی, اگر اس میں دوبارہ مرمت کرانی پڑے گی, اس سے حکومت کرائے گی. ہم سے پوچھا جائے ہاسپٹل آپ نے بنائی. میں خود, مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی, مجھے
हार्ट अटैक, सीरियस हार्ट अटैक हुआ, मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में हैदराबाद में मैंने अपना इलाज कराया। अगर वो NICVD हैदराबाद में वो नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ पे जिंदा ना होता। लेकिन उसी सरकारी हॉस्पिटल में जिसमें हर तबके के शख्स का मुफ्त इलाज होता है, उस हॉस्पिटल में मेरा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हैदराबाद में इस काबिल नहीं थी जहाँ पे दिल के मर्ज का रात को 4-5 बजे सुबह को इमरजेंसी में मुफ्त में इलाज हो, उसको स्टंट्स डाले जाएं और अच्छी क्वालिटी के स्टंट्स डाले जाएं। ये भी नहीं कि जी कि पब्लिक के लिए एक स्टंट होगा, किसी मिनिस्टर के लिए दूसरा स्टंट होगा, वही क्वालिटी का इलाज जो कि आम पब्लिक के लिए दिया गया और हमें भी वही इलाज मिला क्योंकि हम भी आम पब्लिक ही हैं। तो ये होती फलाई रियासतें। इस तरह के चेस्ट पेन यूनिट पूरे सिंध भर में लगे हुए हैं। इस तरह के NICVD सक्खर में बनी हुई है, मिट्टी में बनी है, टटो मोहम्मद खान में बनी है, लाड़का में बनी है। सिंध के हर जिलों में जो है NICVD के नेटवर्क जा रहे हैं। तो यही फलाई हुकूमतें होती हैं जो कि अवाम की खैर आफियत के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अवाम को जवाब दे वो दे रही है। जो लोग सिलेक्टेड थे वो सिलेक्टेड लोग आज एक्सपोज हो रहे हैं दिन ब दिन। अच्छा शरीफ साहब, मुल्क में एक नेशनल लेवल का इशू ऐसा है, सातवीं मरदमशुमारी हो रही है डिजिटल में 1 मार्च से। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें सिंध के लोगों के रिजर्वेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये पहली बार डिजिटल हो रही है, लेकिन पहली बार बगैर शनाख्ती कार्ड के ये मरदमशुमारी हो रही है। यानी किसी से शनाख्ती कार्ड या शनाख्त नहीं पूछा जाएगा, घर पे अपना जाएगा, नंबर नोट करेगा, कितने लोग हैं, अगर 4 हैं वो 10 में लिखवा देता है, कोई मसला नहीं। अच्छा ये है कि इस बुनियाद पे मरदमशुमारी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाएगा और ये मरदमशुमारी कंट्रोवर्शियल बन सकती है। आपने जमाली साहब, मैं आपको सही बताऊं कि मैंने इस बारे में भी जो आपने चीज़ें बता रही है मेरे लिए न्यूज़ है। मैं मानता हूँ कि मैं इसमें लाइल हूँ, तो मुझे समझता हूँ। अच्छा सर, आपने कहा कि हॉस्पिटल जो है बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1 साल से बच्चों का ICU है, बहुत सारे जो अल्ट्रासाउंड मशीन है खराब है। मेरा अस्पताल में 2-3 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरी भाभी जब वहाँ पर जा रही है काफ़ी ये सवाल, तो वहाँ पर जब गई है तो 36 घंटे के बाद उसका कोई हॉस्पिटल से टिकट निकाल के उसको बात किया गया, फिर उसको एडमिट किया गया। मैं आपको बात बता रहे हैं, अब कि मैं चेक करूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं आपको गलत बात करूँ, आपको जो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको चेक कर लेंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा आपकी एक तैयारी जमातें फिर वो कल 12 फरवरी को ढाका देने जा रही थी, पता ही चला है कि आप लोगों से कुछ बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, तो थोड़ा आप बता सकते हैं कि उनको क्या आप नई आपने मामला निकलेगी जिसमें देखिए जी, दूसरा एब्सोल्युटली नॉट से यस बॉस तक का सफर वहाँ तय होने जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक आपने MQ की बात की, डायरेक्ट डेफिनेटली इत्तेहादी जमात है फेडरल में, तो हमारा हम पे वैसे भी इखलाकी फर्ज है कि हर जमात का हम लोग ख्याल करें और MQ के ग्रीवेंसेस हैं तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। जहाँ तक आपने एब्सोल्युटली नॉट की बात की, अब मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कौम के साथ क्या मजाक हो सकता है कि एक शख्स जो कि 6 महीने तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि जी मुझे अमेरिका ने हटाया है और अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है और हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत से लेकर इसको अमेरिका ने गिराया और अमेरिका हुकूमत को लेके आई, और जो जो नारे लगाए, जो जो उनके खिताबात थे। कल इमरान खान साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया है उसमें वो सारे उनके खिताबात, सारे वो उनके कॉन्सेप्ट्स वो नल एंड वॉइड हो गए। अब ना ही ये हुकूमत बकौल उनकी जो पहले इम्पोर्टेड थी वो इम्पोर्टेड रही, जिस अमेरिका को गालम गलोच करके अवाम में एक नई पजीर आई, एक नया नारा देने की कोशिश की गई थी, वो भी उनका पूरी फ्लॉप हो गई। लेकिन एक चीज़ इमरान खान जो कल गलती कर बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है, और ना सिर्फ इमरान खान पर लागू होता है, स्पीकर नेशनल असम्बली, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और इमरान खान,
تینوں پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور وہ کیوں لگتا ہے وہ بتا دوں آپ کو. میں صرف یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جی بس ایک سیاسی بیان دے رہا ہوں, میں آپ سے قانونی بات کر رہا ہوں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا گیا. پاکستان کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے دھکے دے کر آئینی طور پر, قانونی طور پر بولا گیٹ لافٹ. پاکستان کی تاریخ میں آج تک وزراء اعظم کے خلاف سازشیں رہی ہیں اور ان کو نکالا گیا ہے, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے لاتے اور دھکے دے کے وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے کیا کیا, اسمبلی میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. اس طرح کا ایک لیٹر دکھایا, یہ وہی لیٹر تھا جو کہ سائفن, یاد ہے آپ کو, یہ عمران خان نے خطاب کیا تھا اسلام آباد میں جلسے میں, یوں کوٹ سے یوں نکالا, میرے پاس یہ خط ہے اور یہ خط جو ہے وہ بتائے گا کہ بس کیا ہے. ہم نے بھی پتہ اس کو دیکھا تھا کہ کون سا خط ہے, کیا چیز ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. وہ ایک خط نہیں لہرایا اور پھر واپس کوٹ میں ڈال دیا, جیسے مجھے اور شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے. یہ ڈرامہ کیا گیا. پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسپیکر صاحب یہ خط پڑھیں دیکھیں جی, اس کے بعد یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. بھائی تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ آئین کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپشن موجود ہے. اسپیکر کیا ہے, اسپیکر کا ایک پاکستان کا دنیا کا کوئی قانون اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یا ووٹنگ کے ذریعے یا ایکسیپٹ کرے یا اس کو ڈکلائن کرے, اور کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ انہوں نے بلڈوز کیا, آئین کو وہاں پہ بلڈوز کیا گیا, آئین کو توڑا گیا اسپیکر کی جانب سے. پھر اس غیر آئینی اقدام ہم لوگ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے تھے پریس گیلری میں, سوری وزٹنگ گیلری میں, 10 منٹ میں ایک خبر آئی کہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی. عمران خان نے اسمبلی توڑ دی. پتہ چل کہ صدر پاکستان بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ ہی کرسی رکھ کر بیٹھے تھے, جیسے سمری آئی وہیں پہ سائن کر دیتے تھے کہ اسمبلی انہوں نے بھی منظور کر دی, اسمبلی ٹوٹ گئی, ختم ہو گیا ساری چیزیں. یہ غیر آئینی کام تھا. اور پوری قوم کو کیا بولا گیا کہ وہ جو سائفر ہے سائفر. اور کل عمران خان نے کیا بولا کہ نہیں, اب یہ پتہ چلا کہ وہ سازش جو ہے یہاں سے پہلے ایکسپورٹ ہوئی, پھر امپورٹ ہوئی, اور یہ ہوئی اور وہ ہوئی. یہ کیا, یہ گندم ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے یا حکومت امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی, کیا ہو رہی تھی یہ چیزیں؟ تو مقصد ایک قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا گیا, پاکستانی قوم کے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. آپ نے 6-8 مہینے پاکستانی قوم کو یہ امپریشن دیا کہ سپر پاور امریکہ, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر عمران خان کو نکال رہی تھی. کیوں نکال رہی تھی؟ کیونکہ عمران خان کو جو ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان میں, کوئی ایٹمی طاقت بنا رہا تھا پاکستان کو. عمران خان نے ایسا کون سا کمال کیا تھا کہ انٹرنیشنل طاقتیں بھی ہو گئیں, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو گئی, یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل, کچھ نہیں کیا. تو وہ نااہل شخص تھا, اس کو آئینی غیر آئینی طور سے نکالا گیا. لیکن اس شخص نے جو پورا ڈرامہ رچا, جو پورا اس نے قوم کو بیوقوف بنایا, جس طرح قوم کو اس نے غلط راہ پہ دکھایا, یہ قومی مجرم. اور کل والے اس ایپیسوڈ کے بعد اس سے مانتا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مسافر نہیں تھا, یہ تھا. اب 100% آرٹیکل 6 اس پہ لاگو ہوتا ہے, اور یہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی لازم ہے. یہ بائی چوائس نہیں ہونا چاہیے. لا منسٹر صاحب فیڈرل کے اور پرائم منسٹر صاحب, یہ ان پہ فرض ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان اسپیکر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علی کے خلاف فوری طور پر وہ کارروائی کرے, کیونکہ یہ آپ کی قانونی حکمرانی ہے, یہ آپ اس پر قانونی آپ کے اوپر, یہ آپ کے اوپر لائبلٹی ہے. جب آپ نیشنل اسمبلی کا اوتھ لیتے ہیں, جب آپ اسپیکر کا اوتھ لیتے ہیں, جب آپ پرائم منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں, جب آپ کسی منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں, یا جب آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اوتھ لیتے ہیں, تو آپ اس میں حلف لیتے ہیں. حلف میں آئین و قانون کی, پاکستان کے آئین و قانون کی میں حفاظت کروں گا. آپ وہاں پہ اوتھ لیتے ہو کہ میں پاکستان کے اس آئین و قانون کی پاسداری کروں گا. تو اب یہ پاسداری میں آپ کے اوپر لازم ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی فوری طور پر کی جائے. اور ابھی 50واں سال چل رہا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کانسٹیٹیوشن جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس قوم و ملک کو دیا. تو یہ اوپر لازم ہے
کہ اس پہ فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور آرٹیکل 60 کے طور پہ اس پہ امپلیکیٹ کیا جائے. پھر کورٹوں کی مرضی ہے, کورٹیں جو کریں. سر عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تھی تو یہ پرامس کیا تھا کہ جو ہے میں خودکشی کروں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, لیکن پھر انہوں نے معاہدہ کر لیا جو ابھی تک عوام بھگت رہی, ابھی بھی مہنگائی کا جو ہے طوفان جاری ہے. اس حوالے سے آپ چکن کے ریٹ 700 روپے ہوتے ہیں, دالوں کے ریٹ افورڈ نہیں کر سکتا بندہ. مجھے صرف یہ کہ آپ بات بتائیے کہ 500 روپے جو کما رہا ہے, جو دیہاڑی طبقہ ہے, وہ کس طریقے سے گزارا کرے گا. ٹرانسپورٹ تو آپ دے رہے ہیں بالکل صحیح, لیکن اس کے بعد جو ہے جو 500 روپے کمانے والا ہے 200 روپے میں اگر وہ دال لیتا ہے تو اپنے گھر کا خرچہ چلائے گا کیسے, جس کے اندر ان کو رینٹ پر بھی کس طریقے سے مہنگائی کا ریشو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب نے بولا تھا کہ مہنگائی نہیں ہوگا, اپنے کپڑے بیچ دوں گا, لیکن مہنگے نہ کپڑے بیچے اور نہ مہنگائی کم کیا ہے. دیکھ بات سنیں, میں نے کہا کہ اس وقت جو بھی پریشر آیا ہے اکانومی پہ, یہ IMF کی سے شرطیں, یہ ایگریمنٹس عمران خان نے ان سے کیے تھے, اور عمران خان کی ان غلط بیانیاں, جو کہ وہ غلط بیانی اس نے جس طرح عوام کو آج تک کی, اپنے ووٹروں کو کی, اس نے سمجھا کہ IMF بھی اسی طریقے سے ہے, IMF سے بھی میں جھوٹ بول دوں گا جی کہ میں یہ بڑھا دوں گا وہ بڑھا دوں گا, بس ہمیں پیسے چاہیے. جو کمٹمنٹ اس نے کی وہ پوری نہیں کی, جس کی وجہ سے پورا پریشر اکانومی کا ہے. ڈیفینیٹلی تمام حکومتوں کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے, لازم ہے اس پریشر میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مدد کریں عوام کی, جتنے سب سے زیادہ ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے. ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر میں نے آپ کو بتایا کہ میری لیڈرشپ اور میرے وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایتوں پہ جو ہم نے ٹرانسپورٹ میں ریلیف دینا تھا, آج وہ میں نے اناؤنس کیا ہے. اسی طریقے سے ہر سیکٹر اپنے اپنے محکمے میں جو بھی ریلیف دے سکتا ہے وہ کرے گا. جہاں تک بات آئی مہنگائی کی, ڈیفینیٹلی چیلنج ہے, اس کو سب نے فیس کرنا ہے اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی کو ایز اے حکومت ڈیفینیٹلی اس مہنگائی پہ تشویش بھی ہے. جو IMF کے ساتھ معاہدہ عمران خان نے کی اور آج جس طرح جو بھی پوزیشن ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کو ایز اے پارٹی تشویش ہے. لوگوں کا ڈیفینیٹلی سوالات ہیں اور ہم اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو اوپر یہ بالکل لازم ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس ایشوز کو ریزالو کیا جائے. عوام کو جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ریلیف ملنا چاہیے. اور اس میں جو حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے, صرف حکومت کی جانب سے, اس دن بھی کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جتنے بھی ایک مہنگائی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ڈیزل کے پیسے بڑھ گئے, پیٹرول کے بڑھ گئے, کھاد کے بڑھ گئے, ہر چیز کے بڑھ گئے, تو ایک مہنگائی ہو رہی ہے. کچھ لوگ جو منافع خور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہر چیز کی اپرچونیٹی کا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام کمشنرز کو, ڈپٹی کمشنرز کو سختی سے ہدایت کی ہیں کہ جہاں پہ کوئی منافع خور ہے, کوئی ہولڈرز ہیں, کوئی زبردستی جو لوگ چیزوں کو گوڈاؤنز میں چھپا دیتے ہیں, ان سب کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. ہمارا مقصد ہے عوام کو ریلیف دیں, ہر حالت میں ریلیف دیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. میرے خیال سوالات بہت ہو گئے. پھر میں نے اس کو دے دیا تھا. اس وقت آپ کو براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, کراچی میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آئین میں عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نئی بسز کا اضافہ کر رہے ہیں. 20 فروری کو کراچی میں دوسرا روٹ پنگ بس سروس کا شروع کریں گے.